السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ زکوٰۃ کے مصارف میں سے فی سبیل اللہ کے راستے میں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر قسم کی نیکی، مثال کے طور پہ وہ کسی بھی قسم کا جو خیر کا کام ہے، کتابیں چھپوا کے تقسیم کرنا یا ویسے لوگوں کے اندر ایسے رفاعی ادارے بنا دینا کہ جس سے لوگ مستفید ہوتے رہیں، یہ سب کے سب فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ یعنی کہ ہر قسم کا خیر کا کام جو ہے وہ ایک قول کے مطابق فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے ہر قسم کی نیکی کے اندر زکوٰۃ لگانا مقصود نہیں ہے، بلکہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے۔ جہاد کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے جہاد کے لیے، ان پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ یہ قول جو ہے نا دوسرے والا فی سبیل اللہ کی تفسیر میں، یہ راجح ہے۔ اگر ہم پہلے والا قول اختیار کرتے ہیں کہ ہر قسم کی نیکی، ہر قسم کے خیر کے کام پہ زکوٰۃ لگا دو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ زکوٰۃ 8 قسموں کے ساتھ خاص ہے۔ اگر ہم ہر قسم کی نیکی کو فی سبیل اللہ میں داخل کر دیں تو 8 قسموں کا مقصد ہی کیا رہ گیا؟ پھر تو ہر قسم ہی اس میں داخل ہوگی، تو ان 8 کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہوگا؟ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے واللہ عالم بالصواب کہ فی سبیل اللہ کا دروازہ اتنا کھلا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ فی سبیل اللہ کا نام لے کر ہر قسم کے کام کے اندر لوگ زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں، اور اس زکوٰۃ کو جو غریبوں فقیروں کا حق ہے، اس زکوٰۃ سے بڑی بڑی عمارتیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ ادارے چلائے جا رہے ہیں۔ اور حالانکہ چلیں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ زکوٰۃ اکٹھی کر لیں، آپ کہیں کہ جی ہمارے پاس زکوٰۃ کا اتنا بجٹ جمع ہوا ہے، جو کوئی زکوٰۃ کا مستحق مریض آئے وہ ہم سے علاج کروا لے۔ یہ صورت کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ کسی ہسپتال کے اندر کچھ پیسے کوئی جا کے رکھوا دے کہ یہ میری طرف سے پیسے ہیں، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، جو کوئی مریض آئے میرے ان پیسوں میں سے جو مستحق ہو اس کا علاج کر دے۔ لیکن یہ سمجھ سے بالا تر چیز کہ اس کی بلڈنگیں بنانا شروع کر دینا، اس کی بڑی بڑی عمارتیں بنانا شروع کر دینا، پھر اس کے آگے پورے تنخواہوں کی اور حتیٰ کہ پھر آمدنی اور کمائی کے ذرائع بنا لینا اس کو، وہاں سے پھر کمائی آنا شروع ہو جائے، وہاں سے پھر یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نافہمی ہے اس مسئلے کے اندر، سوجھ بوجھ نہیں ہے اس معاملے کے اندر۔ حقیقت میں زکوٰۃ کو انہی 8 قسموں کے اندر رکھیے، جس طرح کہ ہم اپنے ابتدائی درسوں کے اندر یہ بات میں نے واضح کر دی تھی کہ زکوٰۃ کے مالک ہم نہیں ہیں، زکوٰۃ کے مالک یہ 8 قسم کے لوگ ہیں۔ تو جب مالک یہ لوگ ہیں تو ان کے مال میں ہم تصرف کا اختیار ہی نہیں رکھتے، وہ اپنی مرضی سے جس جگہ پر چاہیں اپنے مال کو خرچ کر لیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی حاجی ہے، حج کرنے کے لیے اگر کوئی نکلا ہے یا کوئی عمرہ کرنے کے لیے نکلا، اور اس کے لیے اگر کچھ اخراجات کم پڑ گئے، اس کو کچھ ضرورت پڑ گئی، تو اس کے ساتھ مدد کرنا بھی بعض اہل علم نے اسی زمرے کے اندر داخل کیا کہ ایسا بندہ جو حج کرنے نکلا، مثلا کوئی جاتے ہیں کئی لوگ وہاں پر پیسے چوری ہو گئے یا کوئی حادثہ ہو گیا جس سے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا، تو ایسے لوگوں پر زکوٰۃ کی مد میں سے بھی تعاون کیا جا سکتا ہے، یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تاکہ یہ اپنی ضرورت پوری کریں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ یہ ہے فی سبیل اللہ کا معنی۔ اللہ تعالیٰ نے ان 8 قسموں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض شدہ چیز ہے، یعنی یہ زکوٰۃ ان 8 قسموں کے اندر تقسیم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم،
اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز مزید آئندہ جو آیت مبارکہ ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو، ان مصارف کو سمجھنے کی اور سنت طریقے کے مطابق اپنے زکوٰۃ کے معاملات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔